آج میں اللہ کے ایک نبی کا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ وہ نبی ہیں جن کے ساتھ ایسا امتحان لیا گیا کہ ون آف دا امیزنگ اسٹوری ہے. آپ حضرت یونس علیہ السلام ہیں اور آپ کا معاملہ یہ تھا, آپ کی قوم بت پرستی کرتی تھی. قرآن میں آپ کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے پوری سورہ یونس موجود ہے اور آپ نے اپنی قوم کو ڈرایا, بت پرستی نہ کرو, شرک نہ کرو, اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ سخت عذاب آئے گا. قوم کہتی کہ وہ بت پرستی کرتی تھی, آپ کی بات مانتی نہ تھی. آخر کار آپ کی قوم کو آپ نے کہہ دیا بس اب عذاب آنے ہی کو ہے, کسی وقت بھی عذاب آ جائے گا, اب اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے. قوم نے کہا, پلاننگ کی, حضرت یونس پر نظر رکھو, اگر یہ ہمارے شہر میں ہیں تو عذاب نہیں آئے گا, جس دن یہ شہر سے نکل جائیں سمجھ لو عذاب آنے والا ہے. کمال کا عقیدہ تھا, بتوں کو پوچھتے تھے مگر دل میں یہ بھی جانتے تھے یہ اللہ کے نبی شہر میں رہیں گے, اللہ عذاب نہیں بھیجے گا. بہرحال آپ ایک رات تشریف لے گئے, قوم کو پتہ چل گیا, بادل بھی آ گئے, کالی بدلیاں بھی آ گئیں, عذاب کے جو آثار تھے وہ نمودار ہو گئے. اب قوم نے کیا کیا, ساری قوم میدان میں جمع ہوئی ننگے سر. اب اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے, جس پر ظلم کیا تھا اس سے معافی مانگنے لگے. اب جس کا قرضہ دینا تھا اس کے قرضے لوٹا دیے. بچے, بوڑھے, عورتیں روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے, یا اللہ اب معاف کر دے, عذاب نہ بھیجیو, بت پرستی سے توبہ کرتے ہیں, حضرت یونس پر ایمان لے آئیں گے, اے اللہ اس بار عذاب کو ٹال دے. اتنا گر گڑائی قوم, اتنا گر گڑائی قوم کہ سبحان اللہ وہ آتا عذاب واپس چلا گیا. ادھر حضرت یونس علیہ السلام باہر شہر سے یہ سوچ کر چلے گئے تھے کہ جب میں واپس آؤں گا اس قوم نے تباہ ہو جانا ہے, مگر جب آپ واپس آئے تو کوئی عذاب نہیں آیا تھا, ایوری تھنگ از اوکے. تو لوگوں نے کہا حضور اپنی قوم کی طرف جائیے. کہا میں کیسے جاؤں, میں اگر قوم کی طرف جاؤں گا تو قوم مجھے جھوٹا کہے گی. اچھا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ قوم نے توبہ کر لی ہے اور حضرت یونس پر ایمان لانے کی نیت بھی کر لی ہے. ادھر حضرت یونس سمجھ رہے ہیں کہ میں اگر شہر میں چلا گیا تو انہوں نے تو مجھے قتل کر دینا ہے کہ تم جھوٹے ہو, تم نے کہا تھا اللہ کا عذاب آئے گا, عذاب آیا نہیں کیونکہ آپ کو یہ حکم مل چکا تھا کہ عذاب آ رہا ہے. اب آپ اسی جس کو کہیں کہ کیفیت میں اس شہر میں داخل ہونے کی بجائے آپ باہر گئے, کشتی میں سوار ہوئے اور اس شہر سے باہر کہیں جانے کے لیے روانہ ہو گئے. ایک اور آزمائش, وطن تو چھوٹ گیا, اب کشتی بیچ سمندر میں جا کر رک گئی. اب اس زمانے کی قوم کا ایک اصول تھا کہ جو بھاگا ہوا غلام ہوتا تھا نا, وہ جب کشتی کہیں رک جائے تو سمجھ لو اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے. اب انہوں نے کہا کون ہے, تو ایک قرآن دازی ڈالی گئی اور اس قرآن دازی میں حضرت یونس کا نام نکل آیا. بھری کشتی سے بیچ سمندر میں آپ کو انہوں نے دریا میں سمندر میں ڈال دیا. دیر از نو لائف جیکٹ آن دیٹ ٹائم, کوئی لائف جیکٹ نہیں تھا, آپ کو سمندر میں ڈال دیا, کشتی آگے چلی گئی. اللہ کے نبی ہیں. آزمائش دیکھو, تو ایک بڑی سی مچھلی آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس نے نگل لیا. آزمائش پر ایک اور آزمائش, اللہ اکبر. مگر زباں پر شکوہ نہیں تھا, شکایت نہیں تھی کہ یا اللہ تیرا نبی اور میرا یہ حال. اللہ اکبر, آپ کی عاجزی دیکھیں, آپ نے اس مچھلی کے پیٹ میں وظیفہ کرنا شروع کر دیا. اور یہ کون سا وظیفہ تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جو آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں نا, یہ کہاں سے ملی ہے؟ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اس کا ورد کرنا شروع کر دیا. ایک عاجزی کا انداز تھا, ایک گر گڑانے کا انداز تھا, ایک توبہ کا انداز تھا. آپ پڑھتے رہے, مچھلی کے پیٹ میں رہے, کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے. اس مچھلی نے آ کر کنارے پر آپ کو اگل دیا. اب جب آپ کنارے پر آئے, کمزور ہو چکے تھے, جلد بھی آپ کی بالکل نرم ہو چکی تھی, کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہ تھی. اللہ کی شان دیکھیں, اللہ نے وہاں ایک کدو کی جو بیل تھی, ایک چھوٹا سا پودا آپ کے قریب اگ گیا, اسی سے آپ کو خوراک ملی, انرجی ملی, صحت ملی. اور کچھ دنوں کے بعد جب اپنے شہر آپ واپس آئے تو لوگوں نے آپ کو بڑی عزت کے ساتھ ویلکم کیا, آپ پر ایمان لائے اور ہنسی خوشی وہ زندگی گزارنے لگے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں.